سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی، چوتھا حصہ، ایپیسوڈ 55۔ عارف صاحب سوغوت بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی معیار کا جائزہ لے رہے تھے۔ گندوز بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا کہ ایک خادمہ سب سے نظر بچا کر اس کے پاس آ گئی اور سرگوشی کے سے انداز میں بولی، گندوز صاحب، یہ خط میری صاحبہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ گندوز نے خاموشی سے وہ خط تھام لیا تو خادمہ تیزی سے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی گندوز نے دوسروں سے نظر بچا کر خط کھولا اور پھر زیر لب مسکرا دیا۔ چند لمحے بعد ہی گندوز کا ایک ہم عمر دوست چغری بھی وہاں آ گیا تھا۔ گندوز، میں نے مارا کو ابھی ابھی یہاں سے جاتے دیکھا ہے، چغری نے کہا۔ وہ ایریان کا پیغام لائی ہے، اس نے مجھے کل بلایا ہے، گندوز نے بتایا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، چغری نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اسی وقت سنائی دینے والی منکیز کی آواز نے ان سب کو چونکا دیا۔ عارف صاحب بھی اس کے ساتھ تھے۔ بہار میں پیدا ہوئی بھیڑوں کے گوشت کی رقم سلجوق سلطنت کی طرف سے 2 درہم رکھی گئی ہے، ہر کسی کو مبارک ہو۔ اعلان سنتے ہی وہاں جمع لوگ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ لیکن ہمارے منافع کا کیا ہوا؟ ہم 2 درہم نہیں مانتے مینکس، ہم یہ رقم تسلیم نہیں کریں گے۔ چند تاجروں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ زنکوچ وہیں قریب ہی کھڑا یہ جھگڑا دیکھ رہا تھا۔ تیو بھی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ منکیس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش کرایا۔ ارطغرل صاحب نے منگولوں کے قابض ہونے کے باوجود تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچنے دی، تمہیں کوئی مصیبت نہیں اٹھانی پڑی، منکیس نے اسے سمجھایا۔ جب احتجاج جاری رہا تو عارف صاحب بولے، خاموش ہو جاؤ، اس کے لیے ارطغرل کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، ہر کوئی یہاں پر اپنا کام کر رہا ہے۔ ارطغرل صاحب نے 10 سالوں میں آج تک کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن انہوں نے منگولوں سے مقابلہ بھی نہیں کیا۔ تیوں نے جلتی پر تیل ڈالا تو کچھ لوگ اس کی بھی حمایت کرنے لگے۔ زنکوچ نے اپنے لوگوں کو ارطغرل کے خلاف بولنے کا اشارہ کر دیا۔ منگولوں نے محصول ابھی دگنے نہیں کیے تھے، لیکن ارطغرل صاحب نے منگول سالار کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ لوگوں کو احتجاج کے لیے اکسا رہے تھے۔ خاموش رہو سب لوگ، عارف صاحب آگے بڑھے۔ ارطغرل صاحب نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، یہ معاملہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ ارطغرل صاحب قونیا گئے ہیں تاکہ محصول کا مسئلہ حل کر سکیں۔ تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا تم اپنے لوگوں کے حالات برے کرنا چاہتے ہو؟ گوشت کی قیمت بڑھے گی تو غریب اور فقیر کس طرح کھائیں گے؟ گوشت کی قیمت 2 درہم ہی رہے گی۔ عارف صاحب نے اعلان کر دیا تو وہاں موجود غریب طبقہ ان کے حق میں نعرے لگانے لگا، جبکہ گوشت کے بیوپاری اس پر احتجاج کر رہے تھے۔ اگر تمہارے پاس کوئی شکایت ہے تو ارطغرل صاحب کو بتانا، وہی حتمی فیصلہ کریں گے۔ عارف صاحب نے حکم دیا تو سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ انشاءاللہ ہمارے سردار منگولوں کے محصول بڑھانے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے۔ لوگوں کے منتشر ہوتے ہی منکس نے عارف صاحب سے کہا، ہم نے آج تو ان لوگوں کو خاموش کرا لیا ہے، لیکن کل شاید یہ ہماری بات نہ سنیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا منکس، چلو اپنا کام کرتے ہیں، جب ارطغرل صاحب آئیں گے تو اس مسئلے کو سلجھا لیں گے۔ عارف صاحب آگے بڑھ گئے۔ جب عارف صاحب ملاقات کے لیے سرائے میں پہنچے تو وہاں عمر صاحب کے بجائے ابلگا خاتون اور آتاج موجود تھے۔ عمر صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، ابلگا خاتون نے بتایا۔ اب بابا کا فرض میں پورا کروں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک طبیب ہوں، میں عمر صاحب کو دیکھنے کی اجازت چاہوں گا۔ عارف صاحب نے پیشکش کی۔ اس کی ضرورت نہیں، ہمارے سردار کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں عارف صاحب، آتاج نے نخوت سے جواب دیا۔ آتاج صاحب، آپ ہمارے قبیلے میں داخل ہوئے،
اب بھی آپ مصیبت میں ہیں، عارف صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ آتاج صاحب، ابلکا خاتون نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور عارف صاحب سے مخاطب ہوئی۔ تشریف رکھیں عارف صاحب، ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قبیلے کی دستاویز تیار ہیں، شام تک بازار کی دستاویز بھی تیار ہو جائیں گی۔ اگر ہر کوئی اپنی حدود میں رہے گا تو ہم کام جلدی ختم کر لیں گے، پھر ہمیں جس چیز کے بارے میں بات کرنی ہوگی وہ کریں گے۔ عارف صاحب نے آتاج کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جو غصے سے کھول رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، آپ بازار کی دستاویز تیار کر لیں، ہم رات کو بات کریں گے، ابلکا خاتون نے کہا اور آتاج کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ ان کے جاتے ہی عارف صاحب اور منکیز ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زنگوج وہاں آ گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رجسٹر ان کی طرف بڑھا دیا۔ کیا سب کچھ تیار ہے منکس؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ پریشان نہ ہوں عارف صاحب، تمام لین دین اس کتاب میں لکھا ہے، منکس نے بتایا۔ کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، جو کچھ خریدا اور بیچا گیا سب اس میں درج ہے۔ منکس نے کتاب ان کی طرف بڑھا دی۔ شام ڈھلتے ہی ابلگا خاتون اور آتاج وہاں پہنچ گئے۔ خوش آمدید، عارف صاحب نے ان کا استقبال کیا اور کتاب ان کی طرف بڑھا دی۔ ابلگا خاتون، کائی قبیلے کی دستاویز اس کتاب میں موجود ہیں، اس میں گوداموں کی تفصیل بھی ہے، کائی قبیلے کی تمام جائیداد اس میں تفصیلاً لکھی ہوئی ہے، بازار کی تمام دستاویز اس کتاب میں ہیں، سب کچھ مکمل ہے، کچھ بھی ایسا نہیں جو درج نہ کیا گیا ہو۔ منکس نے دوسری کتاب آتاج کی طرف بڑھا دی، جسے پکڑتے ہی وہ کھول کر دیکھنے لگا۔ ابلگا خاتون بھی قبیلے کی تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ قریب ہی زنکوج بھی صفائی کے بہانے موجود تھا۔ ارطغرل صاحب کی ذاتی جائیداد درج نہیں ہے اس میں؟ ابلگا خاتون نے پوچھا۔ ارطغرل صاحب کی کل جائیداد صرف ایک تلوار اور ایک گھوڑا ہے، عارف صاحب نے بتایا تو ابلگا خاتون کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صرف یہی ہے ارطغرل صاحب کی جائیداد؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ جی یہ سچ ہے، ارطغرل صاحب کے 3 بیٹے ہیں۔ ارطغرل صاحب مال کے پیچھے نہیں بھاگتے، مال جمع نہیں کرتے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں چلتے، ان کی ایک ہی ملکیت ہے جو ان کا ایمان ہے، عارف صاحب نے بتایا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے بیان پر یقین کر لیں گے؟ آتاج نے طنز کیا۔ حقیقت یہی ہے آتاج صاحب، ہم جھوٹ نہیں بولتے، عارف صاحب نے جواب دیا۔ ارطغرل صاحب کی سرداری اور بہادری علیحدہ ہے اور محصول کا مسئلہ علیحدہ، جب وہ آ جائیں گے تو ہم خود ان سے بات کریں گے، کل سے ہم محصول لینا شروع کر دیں گے۔ آتاج صاحب اپنے جوانوں کے ساتھ صبح جلدی نکل جائیں گے، میں دستاویز کو دیکھوں گی، انشاءاللہ ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ابلگا خاتون نے واضح کر دیا۔ ابلگا خاتون، مناسب ہوگا کہ آپ ارطغرل صاحب کی واپسی تک وصولی کا آغاز نہ کریں، عارف صاحب نے مشورہ دیا۔ وہ کیوں؟ آتاج نے پوچھا۔ ورنہ آپ کو ارطغرل صاحب کو جواب دینا ہوگا، یہ کام ایک بڑی دشمنی کو جنم دے سکتا ہے جو ختم نہیں ہوگی، عارف صاحب نے خبردار کیا۔ سلطنت نے ہمیں فرض سونپا ہے، ہم اسے کسی بھی طریقے سے نبھائیں گے عارف صاحب، اس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، ابلگا خاتون نے واضح کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زنکوج اس کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ تیوکلیس اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے چونک کر اپنی چھوٹی بیٹی نیا کی طرف دیکھا اور شفقت سے پوچھا، بیٹی وہ ہار کہاں ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ یہ سنتے ہی نیا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے شوربہ پیتے ہوئے چمچ واپس پیالے میں رکھ دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر تیوکلیس ہی نہیں بلکہ ایورت بھی چونک گئی تھی۔ جب نیا خاموش رہی تو تیوکلیس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، نیا تمہارا ہار کہاں ہے؟ بابا میں نے وہ ہار کھو دیا، نیا نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاید وہ ہار اسی جگہ گر گیا تھا جہاں برے لوگوں نے ہمیں قتل کرنا چاہا۔ اب پریشان ہونے کی باری تیوکلیس کی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، تم وہ ہار کیسے کھو سکتی ہو نیا؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے پھر سے شدید درد ہونے لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا بابا؟ ایودھیا تیزی سے باپ کی طرف بڑھی۔ نیا یہ تم نے کیا کر دیا؟ تیوکلیس کے لہجے میں کرب تھا۔ بابا کیا میں اسے دیکھنے جا سکتی ہوں؟ نیا نے اجازت چاہی۔ وہ سمجھ گئی تھی
ہار اس کے بابا کے لیے بہت اہم تھا۔ خاموش رہو، ادھر سے ہرگز باہر مت جانا، تیوکلیس نے اسے تنبیہ کی۔ بابا، ہار کو بھول جائیں، آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، آپ کا بخار تیز ہو رہا ہے۔ ایودھیا اسے بستر تک لے گئی۔ اس دوران نیا خیمے سے باہر چلی گئی تھی۔ میری تکلیف بڑھ رہی ہے، مجھے اب دوا پی لینی چاہیے، تیوکلیس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ایودھیا میز سے دوا کی شیشی اٹھا لائی جس میں تیو نے جاتے ہوئے زہر ملا دیا تھا۔ نیا پریشانی کے عالم میں خیمے سے باہر آ گئی۔ عثمان بھی وہیں تھا۔ وہ اس کی پریشانی بھانپ کر وہیں آ گیا اور اس نے سوال کیا، کیا ہوا نیا، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تم اداس کیوں ہو؟ بابا ٹھیک نہیں ہیں، میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ ایک ہار تھا جو بابا نے مجھے تحفے میں دیا تھا، افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا۔ بابا مجھ سے اسی بات پر خفا ہیں، نیا نے بتایا۔ تمہارے بابا ایک ہار کی وجہ سے تم پر غصہ کیوں کریں گے؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ ہمیشہ اس ہار کو چھپا کر رکھتے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے ہمیں پکڑا تو میں نے اسے گرا دیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ میں ہار لے آتی ہوں، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ تمہارے بابا نے صحیح کہا، وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں، یہ چیزیں میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تمہیں وہ ہار لا دوں گا۔ عثمان نے اسے تسلی دی۔ کیا تم واقعی وہ ہار لاؤ گی؟ نیا خوش ہو گئی اور پھر کچھ سوچ کر بولی، لیکن اگر بابا نے مجھ پر غصہ کیا کہ میں نے تمہیں کیوں بتایا تو؟ بے فکر رہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں خاموشی سے ہار ڈھونڈ لاؤں گا، عثمان نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت ایودھیا خیمے سے باہر آ گئی۔ اس نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو فوراً نیا کو اپنے پاس بلا لیا۔ نیا اپنی بہن کے ساتھ خیمے میں چلی گئی تھی۔ تخت پر بیٹھے گورنر تکفوریانیس نے ہاتھ میں پکڑے جام کا آخری گھونٹ بھرا اور خالی جام دور اچھال دیا۔ پھر وہ سامنے کھڑے کمانڈر لائس سے مخاطب ہوا۔ تیوکلیس کہاں رہ گیا؟ اسے اب تک یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم انہیں جلد تلاش کر لیں گے جناب، لائس نے جواب دیا۔ تم کب سے کہہ رہے ہو کہ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تیوکلیس ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ جاؤ اور اسے تلاش کرو، گورنر تکفوریانیس نے کہا۔ اب میں یہ کام خود کروں گا، گورنر نے کہا۔ اب میں یہ کام خود کروں گا، لائس نے جواب دیا۔ ہم تیوکلیس کو ڈھونڈ لیں گے یا پھر ایک بڑی جنگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ گورنر تکفوریانیس نے اسے خبردار کیا تو کمانڈر لائس باہر چلا گیا۔ اسی وقت ایک خوبصورت لڑکی اندر آ گئی۔ میری پیاری بیٹی ایرین، کیسی ہو تم؟ گورنر نے آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، ایرین نے اداسی سے کہا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے میری بیٹی؟ کچھ نہیں ہوا بابا، سب ٹھیک ہے، میں ہمیشہ قلعے میں رہتی ہوں اور کہیں باہر نہیں جاتی، میں بہت اکتا گئی ہوں، ایرین نے کہا۔ اچھا، سب سمجھ گیا، گورنر تکفوریانیس نے مسکرایا۔ یقیناً تم کچھ دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہو؟ میں گھوڑا دوڑانا چاہتی ہوں اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، کیا میں کل کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتی ہوں؟ ایرین نے التجا کی۔ ہاں چلی جانا، سپاہی تمہارے لیے گھوڑا تیار کر دیں گے، لیکن دیکھو زیادہ دور مت جانا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ پریشان مت ہوں، ایرین خوش ہو گئی اور پھر مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ زنگوج اپنے خفیہ غار میں پہنچا تو اس کے جنگجو پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اس نے ان سب کے چہروں پر نظر دوڑائی اور پھر لائس سے مخاطب ہوا۔ لائس، کیا خبر لائے ہو؟ اور لائس نے تفصیل سنانی شروع کی۔ تکفوریانیس شدت سے تیوکلیس کا انتظار کر رہا ہے، گورنر نے اپنے آدمی اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیے ہیں، ابھی اسے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تیوکلیس اس وقت کائی قبیلے میں پناہ لیے ہوئے ہے، ورنہ وہ ارطغرل سے تیوکلیس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزر سکتا ہے۔ اگر تیوکلیس نے اپنا راز افشاں کر دیا تو ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، تیو نے جو زہر دیا ہے وہ کل تک اثر کر جائے گا یا پھر وہ اپنی بیماری سے ہی مر جائے گا، زنگوج نے اسے تسلی دی۔ اس کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اگر انہیں کچھ معلوم ہوا تو؟ وہ اپنے باپ کی موت کے بعد قبیلے سے نکل جائیں گی،
جیسے ہی وہ روانہ ہوں گی ہم انہیں مار ڈالیں گے، بس ہمیں قبیلے پر نظر رکھنی ہوگی، زنکوچ نے کہا۔ پریشان مت ہوں کمانڈر ڈریگوس، جیسے ہی وہ قبیلے سے رخصت ہوں گی ان کا کام تمام ہو جائے گا، قرابیلا نے جواب دیا۔ بہت خوب، اب میری بات غور سے سنو، زنگوچ بولا۔ کل آتاش صاحب محصول اکٹھا کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں میں جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی منزل پر کبھی نہ پہنچیں، قرابیلا۔ جنگ شروع ہو گئی ہے، ہمارے جنگجو پیاس سے تھک گئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے کمانڈر ڈریگوس؟ قرابیلا نے پوچھا۔ گندوز کے غصے کا ہمیں علم ہے، وہ بھی ارطغرل کے بیٹے گندوز پر اس حملے کا الزام لگائیں گے۔ ایسا کرنے سے وہ ارطغرل کو سلطنت کے خلاف کر دیں گے۔ یہی ایک چیز ہے جو ارطغرل کی حکومت کو اس کے خلاف کر سکتی ہے، زنگوچ نے اپنا منصوبہ بتایا۔ کیا وہ قائل ہو جائیں گے کہ یہ کائی قبیلے نے کیا ہے؟ لائس نے پوچھا۔ سلطنت میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان حالات میں ارطغرل کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا سکے، لیکن عمر صاحب جو کہ سلطان کی طرف سے محصول جمع کرنے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ان کے سپاہی مارے جائیں گے اور پھر سلطنت بھی ان پر اعتبار کر لے گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر اور اس کی بیٹی مان لیں گے۔ عمر صاحب کچھ ہی دنوں بعد پراسرار طریقے سے مارے جائیں گے، تو سوچو پھر کیا ہوگا؟ زنگوچ نے کہا تو سب کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گندوز جنگل میں ایک طے شدہ مقام پر بے چینی سے ایرین کا انتظار کر رہا تھا۔ ایرین کی خادمہ مارا نے اسے ایرین کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وہ اسی جگہ پر گندوز سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ گندوز کو پہنچے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایرین اپنی خادمہ کے ساتھ وہاں آ گئی۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایرین نے خادمہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود گندوز کی طرف بڑھ گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ گندوز، جب تم نے پہلی بار مجھے اپنے پیار کا بتایا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا یہ تم ہی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو ایرین، گندوز نے کہا تو ایرین مسکرا کر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ خاموش کیوں ہو گئیں؟ گندوز نے پوچھا۔ میں خود سے یہ سوال پوچھنا کیسے ممکن بنا سکتی ہوں؟ یہ کیسا ہوگا کہ ہم اس طرح محسوس کریں جیسے یہ ہمارا بچپن ہو؟ یہ سب آگ کی طرح محسوس ہوتا ہے، یہ میرے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اگر یہ بچپن سا ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے تو پھر میں کبھی بڑا نہیں ہونا چاہتا۔ آگ میں جلتے ہوئے، اپنے آپ میں ہی کڑکتے ہوئے، میں تمہارا نام اپنی آخری سانس تک لوں گا۔ گندوز نے عہد کیا تو ایرین دھیرے سے مسکرا دی۔ ایرین، جلدی کرو۔ کچھ دور کھڑی خادمہ نے اسے آواز دی تو ایرین گھبرا کر گندوز سے بولی، میں ابھی مزید رکنا نہیں چاہتی، بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بابا کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ مجھے قلعے میں لے جائیں گے، اب مجھے جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر ایرین بدحواسی کے عالم میں واپس خادمہ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ گندوز وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ عثمان جنگل میں اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں اس کا مقابلہ تیوکلیس کو لے جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ اب وہ نیا کا کھویا ہوا ہار ڈھونڈ رہا تھا۔ جلدی اسے جھاڑیوں کے قریب پڑا وہ ہار مل گیا۔ عثمان نے ہار اٹھا لیا۔ وہ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ دور سے گھوڑے پر آتے ہوئے ساؤجی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ عثمان، میرے بھائی۔ ساؤجی صبح سویرے عثمان کا بستر خالی پا کر سمجھ گیا تھا کہ وہ بابا کے حکم کو نظر انداز کر کے دوبارہ شکار پر چلا گیا ہے، لہٰذا وہ اسے تلاش کرنے جنگل میں نکل آیا تھا۔ ساؤجی نے گزشتہ رات ہی عثمان کو شکار پر جانے سے منع کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی عثمان نے ہار اپنی جیب میں چھپا لیا۔ میرے بھائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو واپس قبیلے چلتے ہیں۔ وہ قریب پہنچتے ہی گھوڑے سے اتر آیا۔ میں نے ایک بڑا تیتر دیکھا ہے، میں اسے تیر سے نشانہ بنانے والا ہوں۔ عثمان نے کمان کی طرف اشارہ کیا۔ عثمان، کیا تم بھول گئے کہ بابا نے شکار پر جانے سے منع کیا تھا؟ تم پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ساؤجی نے اسے ڈانٹا۔ میں ایک بہادر سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ اگر میں پرندوں کا شکار نہیں کروں گا تو سپاہی کیسے بنوں گا؟ مجھے ایک بڑے تیتر کا شکار کر لینے دو، پھر ہم قبیلے چلیں گے۔ عثمان ایک اڑتے ہوئے تیتر پر تیر چھوڑنے ہی والا تھا کہ قریب ہی کہیں سپاہیوں کا شور سنائی دیا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ یہ کیسا شور ہے؟ معلوم نہیں، شاید وہاں کوئی مصیبت میں ہو۔
آواز اسی طرف سے آ رہی ہے۔ ساؤجی نے دائیں جانب اشارہ کر دیا تو عثمان نے اس طرف جانے کی کوشش کی، لیکن ساؤجی نے اسے روک لیا۔ عثمان، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دو گی۔ ہمیں اپنے سپاہیوں کی مدد کرنی چاہیے بھائی، ہو سکتا ہے وہ مشکل میں ہوں۔ عثمان ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گیا۔ ساؤجی نے بھی اس کی پیروی کی۔ کچھ فاصلے پر دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھنے لگے۔ یہ تو ابلیغا خاتون کے سپاہی ہیں۔ عثمان نے آتاج کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں۔ رک جاؤ بھائی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ساؤجی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اسی وقت انہوں نے دیکھا آتاج گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل رہا تھا کہ ایک نقاب پوش نے نشانہ لے کر اس پر تیر چھوڑ دیا۔ تیر آتاج کی کمر سے لگا، مگر وہ رکا نہیں بلکہ اپنا گھوڑا بھگا کر لے گیا۔ اس کے جاتے ہی حملہ آور اپنے سردار کے گرد جمع ہو گئے۔ عثمان، چلو قبیلے چلتے ہیں، ساؤجی نے کہا۔ اب وہ دونوں محتاط انداز میں اپنی جگہ سے اٹھنے اور پیچھے کھسکنے لگے۔ ان کے چلنے سے پیدا ہونے والی آواز سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے تیز لہجے میں کہا، وہاں کوئی ہے، جلدی اس طرف جاؤ۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ سب اس جانب دوڑ پڑے۔ عثمان، جلدی بھاگو، ساؤجی نے عثمان سے کہا، اور دونوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ ابھی انہوں نے مختصر فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک سپاہی نے جھاڑیوں سے نکل کر ساؤجی کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اب تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ چھوڑ دو میرے بھائی کو، عثمان نے تیر سے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا۔ اپنا تیر نیچے کر لو لڑکے، یا پھر تمہارا بھائی مارا جائے گا۔ سپاہی نے خنجر نکال کر ساؤجی کے گلے میں رکھ دیا۔ اسی لمحے ساؤجی نے حملہ آور کے ہاتھ پر کاٹ لیا، اور جیسے ہی حملہ آور کی گرفت ڈھیلی پڑی، ساؤجی نے اسے دھکا دے دیا۔ اسی لمحے عثمان نے اس پر اپنا تیر داغ دیا، جو حملہ آور کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ بھاگنے لگا۔ حملہ آور اب دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دور تک بھاگنے کے بعد وہ سانس لینے کے لیے ایک درخت تلے بیٹھ گئے۔ اگر میں ان کو نہ دیکھنے جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بابا میرے ساتھ بہت ناراض ہوں گے، عثمان نے اپنی سانس درست کرتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے بھائی، ساؤجی نے اسے تسلی دی۔ انہیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور حملہ آور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ ساؤجی عثمان کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو حملہ آور نے اسے زور سے دھکا دیا۔ ساؤجی کا سر پتھر سے جا ٹکرایا۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان نے حملہ آور کے سینے سے خنجر اتار دیا۔ حملہ آور کو ختم کر کے وہ ساؤجی کے پاس پہنچا تو وہ بے ہوش تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ابلیغا خاتون سوغد کے بازار میں اپنی خادمہ کے ساتھ موجود تھی کہ زخمی آتاش وہاں پہنچا۔ اس کی کمر میں تیر پیوست تھا۔ جیسے ہی بازار کے محافظوں نے گھوڑے کو روکا، ابلیغا خاتون تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے پہنچنے تک سپاہی آتاش کو گھوڑے سے اتار چکے تھے۔ آتاش صاحب، کس نے کیا یہ سب، اور جوان کہاں ہیں؟ ابلیغا خاتون نے پوچھا۔ وہ سب نقاب پوش تھے، آتاش نے کہا۔ عمر والاری منگولوں کی خاک چاٹنے والوں کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے تمہیں روکا تھا کہ کسی اور قبیلے میں مت جانا، یہی کہا تھا حملہ آوروں کے سردار نے۔ یہ سن کر ابلیغا خاتون کے ذہن میں جو پہلا نام آیا وہ گندوز کا تھا۔ عارف صاحب بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے آتاش کو زخمی دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا ہوا انہیں؟ ان پر حملہ ہوا ہے۔ اگر ہم نے تیر کو وقت پر نہ نکالا تو ان کا بہت خون ضائع ہو جائے گا۔ عارف صاحب نے اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ وہ تیر نکالنے کی اجازت چاہتے تھے، لہٰذا ابلیغا خاتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبر کرنا آتاش صاحب، صبر۔ ابلیغا خاتون نے آتاش کا حوصلہ بڑھایا۔ جیسے ہی عارف صاحب نے غور سے دیکھا، وہ چونک سے گئے۔ کیا ہوا عارف صاحب؟ ابلیغا خاتون نے پوچھا۔ اس کے اوپر ترکش میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ عارف صاحب نے ٹوٹا ہوا تیر ابلیغا خاتون کی طرف بڑھا دیا۔ اسی وقت گندوز بھی وہاں پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی ابلیغا خاتون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گندوز، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو خاتون؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ گندوز کے لہجے میں حیرت تھی، جبکہ عارف صاحب زخمی آتاش کی کمر سے تیر نکال رہے تھے۔ اب میں بتاؤں تمہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟
تم نے میرے جوانوں پر حملہ کیا اور سب کو مار دیا۔ رکو خاتون، میں تمہارے سپاہیوں کو کیوں ماروں گا؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ گندوز کے لیے اس کا ہر الزام چونکا دینے والا تھا۔ جب ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے تو تم نے ہی کہا تھا کہ ہم تمہیں دوسرے قبیلوں میں نہیں جانے دیں گے۔ تم نے ہمیں دھمکی دی تھی۔ تم نے یہ کیا کیا گندوز؟ عمر والاری منگولوں کی خاک چاٹنے والوں کے لیے ہمارے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ یہ جملہ اس تیر پر لکھا ہوا ہے، دیکھو۔ ابلگا خاتون نے ٹوٹا ہوا تیر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ تم مجھ سے پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ گندوز بھی ڈٹ گیا۔ تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ نہ میرا اور نہ میرے قبیلے کا اس سے کوئی تعلق ہے خاتون، گندوز نے واضح کر دیا۔ گندوز، ابلگا خاتون، خاموش ہو جاؤ دونوں، عارف صاحب نے اس سخت لہجے میں کہا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے، کسی نے ہمارے لیے جال بچھا دیا ہے، گندوز نے جواب دیا۔ تم نے خود ہی یہ جال بچھایا ہوا ہے، تم نے ہمیں دوسرے قبیلے جانے سے روکا تھا۔ میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گی، کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ تم اپنے جرم کا اعتراف ضرور کرو گے۔ ابلگا خاتون اپنی بات پر قائم رہی۔ خاموش ہو جاؤ، بہت برداشت کر چکا میں تمہیں، گندوز نے ابلگا خاتون کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ جواباً ابلگا خاتون نے اپنا خنجر نکال لیا اور جیسے ہی اس نے گندوز پر حملہ کیا، اچانک ارطغرل اس کے سامنے آ گیا۔ خنجر اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا تھا، جبکہ ابلگا خاتون کا منہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بابا! گندوز اسے اچانک وہاں دیکھ کر چونک گیا تھا، جبکہ عارف صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قریب ہی کھڑا زنکوج بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ارطغرل کی آمد اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ دونوں قبیلوں کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لی تھیں۔ کئی سپاہی ان پر حملہ کرنے والے تھے کہ ارطغرل کی باروب آواز نے سب کے قدم جکڑ لیے۔ سپاہیوں، رک جاؤ! ابلگا خاتون ابھی تک اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خنجر ارطغرل کو جا لگے گا۔ گندوز، میں آئندہ تمہیں کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتے نہ دیکھوں۔ ارطغرل نے بجائے ابلگا خاتون سے کچھ کہنے کے گندوز کو تنبیہ کی۔ اس خاتون نے ہم سب سے جھوٹ بولا ہے بابا، یہ عمر والار قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے قبیلے پر چڑھائی کی تھی، گندوز نے بتایا۔ ارطغرل نے ابلگا خاتون کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ عمر والار قبیلہ، یہاں پر جو ہوا یہ سب مجھے تم بتاؤ گے، ارطغرل نے گندوز سے کہا اور پھر عارف صاحب سے مخاطب ہوا۔ عارف صاحب، آپ زخمی کو اندر لے جائیں، تم میرے ساتھ آؤ گندوز، اور آپ بھی ابلگا خاتون، ارطغرل نے کہا اور سرائی کی طرف بڑھ گیا۔ خنجر ابھی تک اس کے کندھے میں پیوست تھا۔